مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن الخطايا والزلل أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم خدا در انتظار حمد مانست محمد چشم بر راہ تنانست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس محمد از تمی خواهم خدا را خدایا از تو حب مصطفی را ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کے حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں اور اس ملک کے حالات بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں۔
دنیا کا ہر آدمی پریشان نظر آ رہا ہے. جس طرف دیکھتے ہیں لوگ پریشان ہیں. پریشانی کا ایک ہی حل ہے دعا. جہاں اسباب اختیار کرنے کو بھی کہا ہے، جو ہم سے ہو سکے وہ کرنے کو بھی کہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دعا کی اسلام میں بہت اہمیت ہے. ہمارے ایک استاد محترم ہے، وہ یہ بتایا کرتے ہیں کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو گھر کے اندر باہر دوستوں سے ہر طرح کے مشورے کرتا ہے، پوچھتا ہے سب سے اچھا ڈاکٹر کون سا ہے، ہسپتال سب سے اچھا کون سا ہے، حکیم سب سے اچھا کون سا ہے، اور پھر ذرا اچھا لگنے لگتا ہے تو فوراً کہتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس بہت اچھا ہے، وہاں سے دوا لیتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے. یہاں سے فائدہ ہوتا ہے، وہاں سے فائدہ ہوتا ہے، پھر واپس کچھ ہو جاتا ہے تو پھر پریشان، پھر سوچتا ہے یہاں سے بھی اچھا نہیں ہوا، پھر کسی سے مشورہ کرتا ہے. وہ فرماتے ہیں سب طرح کے ہاتھ پیر مارتا ہے لیکن بیچ میں اللہ ہی کو بھول جاتا ہے. اس لیے کہ اسے یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتنی بھی مہنگی دوا لے لے، شفا دینے والی ذات اس اللہ کی ہے. جیسے اگر کوئی رات کو سونے کے لیے اگر کوئی گولی کھاتا ہے تو گولی کھا کر سو ہی جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے کہ گولی کھانے کے بعد بھی نیند لانے والا تو اللہ ہی ہے. وہ کہے گا، اس کا حکم ہوگا، وہ چاہے گا تو ہی نیند آئے گی ورنہ نہیں آئے گی. خلاصہ یہ ہے کہ دعا کو کسی موڑ پر کسی جگہ بھولنا نہیں چاہیے، اور اللہ سے مانگنے والا دنیا میں کسی کے سامنے نہیں مانگتا ہے. قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب نے کہا مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. پھر آگے کیا فرمایا؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وہ لوگ جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں مانگتے ہیں. یہاں لفظ عبادت قرآن نے استعمال کیا، گویا یوں بتایا کہ دعا مانگنا بھی عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں. اگر کوئی عورت پیریڈ ٹائم میں چل رہی ہو، منتھلی سائیکل آیا ہو، تب بھی دعا مانگ سکتی ہے. کوئی بے وضو ہو تب بھی دعا مانگ سکتا ہے، سوتے سوتے بھی مانگ سکتا ہے، کھڑے کھڑے بھی مانگ سکتا ہے، گھر میں مانگ سکتا ہے، باہر مانگ سکتا ہے، چلتے ہوئے مانگ سکتا ہے، بازار میں مانگ سکتا ہے، پبلک کے بیچ میں مانگ سکتا ہے. وہ ذات کتنی رحیم ہے، اس نے کہا صرف دل میں سوچو، مانگو، میں تمہیں دے دوں گا. تو دعا کی ایک اہمیت ہے. قرآن کریم شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، ختم ہوتا ہے سورہ ناس پر. اس میں بھی نکتہ ہے. سورہ فاتحہ یوں کہتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، نچوڑ. جب یہ پورے قرآن کا خلاصہ نچوڑ ہے، اسی لیے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے نماز میں، چاہے فرض ہو، چاہے نفل ہو، چاہے سنت ہو.
کوئی بھی نماز آپ پڑھو، آپ کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور علماء نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با میں ہے، اور با عربی زبان میں آتی ہے کسی کو جوڑنے کے لیے، کسی سے جڑنے کے لیے۔ فرمایا اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر اللہ سے رابطہ قائم کرو۔ اور با کے نیچے ایک نقطہ ہے، با کا نچوڑ ایک نقطہ ہے، اور نقطہ یہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، کتنا بھی کچھ آ جائے لیکن انسان یہ سمجھے میں کچھ نہیں ہوں۔ شروع ہوتا ہے قرآن با سے اور ختم ہوتا ہے سین پر۔ سورہ ناس میں من الجنت والناس میں آخری سین ہے، دونوں کو ملاتے ہیں تو بنتا ہے بس، یعنی قرآن کریم ہی اس کے لیے بس ہے اور کچھ نہیں، اور اگر اس کو الٹ دیں تو بنتا ہے سب، یعنی سب کچھ قرآن کریم میں ہے۔ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے نماز میں، اس کے اندر بھی دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے، لیکن قرآن کا اسلوب دیکھیے، قرآن کا انداز دیکھیے، شروع میں 3 آیتوں کے بعد دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہے، الرحمن الرحیم دوسری آیت ہے، اور مالک یوم الدین تیسری آیت ہے، اس کے بعد دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ہی میں دعا کا ادب سکھایا۔ جب کوئی فقیر کسی مالدار کے پاس دروازے پر پہنچتا ہے تو وہ ڈائریکٹ یوں نہیں کہتا مجھے دے دو، وہ یہ کہتا ہے آپ کو اللہ نے ان چیزوں سے نوازا ہے، آپ کے پاس یہ ہے، آپ کے پاس یہ ہے، پھر اپنی ضرورت رکھتا ہے، تبھی وہ دے گا بھی، تبھی اس کا دل نرم بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں یہ چیز ملی۔ فرمایا پہلی آیت میں اللہ کی تعریف کی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور فرمایا سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ مہربان ہے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن کا مالک ہے، یہ تعریف کی، پھر فرمایا دعا فرمائی اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا دے۔ تو سکھایا یہ کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، علماء نے یہاں یہ بھی لکھا پھر اللہ کے رسول پر درود بھیجا جائے، اس کے بعد دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی قبول ہو جائے گی۔ تو سورہ فاتحہ میں بھی دعا ہے، اور قرآن ختم ہوتا ہے سورہ ناس پر، یہ بھی پوری کی پوری دعا ہی ہے، شیطان سے پناہ چاہی جا رہی ہے اس میں۔ تو دیکھیے ابتدا بھی دعا، انتہا بھی دعا، اور نماز تمام عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت ہے، تو اس کے اندر بھی دعا، اس لیے کہ نماز کی ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، تو یہ دعا ہے۔ اور نماز جب ختم ہونے والی ہوتی ہے تب بھی دعا مانگتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ بھی دعا ہے۔ اور سلام پھیرتے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ معلوم ہوا دعا کہیں چھٹی نہیں ہے، دعا سے چھٹکارا نہیں ہے، ہر جگہ دعا ہی دعا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دور میں جہاں ہم دنیا کے حالات پر نظر دوڑاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ فتنے ہی فتنے ہیں، تو ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے کنیکشن جوڑنا پڑے گا، اور جب کنیکشن اللہ سے جڑے گا، رابطہ قائم ہوگا، دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ اللہ ایک دن تو سن ہی لے گا، اور جب ایک دن سن لے گا تو ہماری سب مرادیں پوری ہو سکتی ہیں۔ ہمارا کام ہے دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا۔ ایک فقیر کسی دروازے پر 1 بار 2 بار 4 بار 5 بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تب جا کر کچھ ملتا ہے اسے، تب جا کر کچھ ہوتا ہے اسے، تب جا کر کوئی نوازتا ہے، کوئی دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دعا کی بہت اہمیت ہے،
قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تجھ سے مانگیں، سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں تجھ سے سوال کرے، اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے اگر کوئی میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں بالکل قریب ہوں آپ کے، آپ ہاتھ اٹھاؤ، آپ کے سامنے ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا ہے، اللہ کے سامنے مانگنا چھوڑ دیا ہے، گڑ گڑانا چھوڑ دیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں دعا کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ دعا کے آداب میں دعا ایک ہے الفاظ سے مانگنا، جو الفاظ ہے دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی ہے۔ ایک ہے آپ نے پڑھ دیا صرف ایسے ہی، اور ایک ہے مانگنا، دل کی گہرائی سے مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دل کی گہرائی سے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، رونا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چند دعائیں تو وہ ہے جو ہم کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اپنے طور پر مانگتے ہیں، لیکن بعض دعائیں وہ بھی ہے جو سرکار بتا کر گئے ہیں، اگر اس کو پڑھیں گے تب بھی فائدہ ہوگا۔ مثلا مسجد میں داخل ہو تو دعا ہے، اور وہ دعا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب دیکھیے یہ اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، کتنی اچھی دعا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں، ہم تو ایسے ہی داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں فوراً دعا ہے، چونکہ اب دنیا میں پہنچے گا وہ، تو فوراً دعا ہے اللہم انی اسألوک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، یعنی روزی مانگتا ہوں۔ اب بتائیے یہ دعا پڑھ کر نکلیں گے اور اللہ سے مانگ کر نکلیں گے، کیا وہ آدمی کو روزی نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی، لیکن مانگتے ہی نہیں ہیں۔ بیت الخلاء میں جائے تو دعا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، شیاطین سے، جناتوں سے، شریروں سے پناہ مانگی ہے، لیکن بیت الخلاء میں ایسے ہی داخل ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی نکل جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر کہتے ہیں مولانا جنت چڑھ گیا، جادو ہو گیا، ہم دعائیں ہی نہیں مانگتے۔ باہر نکلتے ہیں تو دعا ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، جس کو استنجا نہ ہوتا ہو اس سے پوچھئے کہ پیٹ میں کیا ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کتنے اچھے ہیں، آپ نے دعا سکھائی کہ اللہ اس موقع پر میں اندر گیا تو میں تیرا ذکر نہیں کر سکا، چونکہ ناپاک جگہ پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، تو وہ جو اتنی دیر میں تجھے یاد نہیں کر سکا اس کوتاہی کو معاف کر دے۔ یہ غفرانک کا ترجمہ ہے۔ اور پھر فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے گندگی کو دور کیا، وہ جو پیٹ میں گندگی تھی وہ ختم کر دی، کتنی بڑی بات ہے، اور وہ عافانی، اور مجھے عافیت دی، لیکن ہم وہ دعا ہی نہیں مانگتے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے بسم اللہ اللہم انی اسألوک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ مکتب میں بچوں کو استاذ یاد کراتا ہے۔ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بچے یاد تو کر لیتے ہیں لیکن پریکٹیکلی نہیں لاتے اپنی زندگی میں۔ اصل تو پریکٹیکلی زندگی میں لانا ہے۔ وہ بچہ گھر میں داخل ہو بغیر دعا کے داخل ہی نہ ہو، باہر نکلے بغیر دعا کے نکلے ہی نہ، مسجد میں داخل ہو دعا پڑھے بغیر جائے ہی نہ، باہر نکلے دعا پڑھے بغیر نکلے ہی نہ۔ اگر آپ تھوڑا سا اہتمام کریں گے تو آپ کے بچے بچپن ہی سے دعاؤں کے معمول کے تیار ہو جائیں گے، پابند بن جائیں گے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بچہ جو دعائیں پڑھتا رہتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اللہ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے، پھر اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعائیں کرنے والے لوگ بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ مثلا بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو غرض پرست دعا مانگنے، جس کو میں سیلفش کہتا ہوں۔ سیلفش ہوتے ہیں بعض لوگ دعا کرنے والے۔ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے تب کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، اور جب ضرورت ختم تو کہ اب کون دیکھتا ہے کیا ہے۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں
کھانسی آنے لگی تو اب جلدی جلدی اللہ یاد آتا ہے کہ اللہ اب کیا ہوگا میرا. بیمار ہو گیا, بخار چڑھ گیا, اتر نہیں رہا ہے, تو اللہ بہت یاد آتا ہے. ذرا اچھا ہو گیا تو تمری دکھانے لگتا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے, اچھے لوگوں کی نشانی نہیں ہے. صحت میں ہو, بیماری میں ہو, خوشی میں ہو, غمی میں ہو, ہر موڑ پر اللہ کو یاد کرنا ہے. بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو ہر موڑ پر اللہ کو یاد کرتے ہیں. تیسرے بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے, وہ واجد کہلاتے ہیں. وہ بار بار یا مالکنا, یا ربنا, یا خالقنا, اے ہمارے خالق, اے ہمارے مالک, اے ہمارے رب, ان کی زبانوں پر چڑھا رہتا ہے. ایسے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں. اور بعض وہ ہیں جو مانگتے ہی رہتے ہیں, وہ نہیں مانگتے تو انہیں اچھا نہیں لگتا, وہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں. یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں, خاص بندے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, ہمیں اللہ تعالیٰ ان بندوں میں شامل فرما دے, بار بار دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, اور آگے چلتے ہیں. دعا کی اہمیت کے تعلق سے تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے. کیا ہے وہ؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دعائیں کی جاتی ہے یا دعائیں لی جاتی ہے, یہ بھی ایک بات ہے. عام طور پر ایک کام تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے لیے دعا ہر وقت کرنی چاہیے. دوسرا طریقہ ہے دعائیں لینا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعائیں لینا بھی ایک فن ہے. ایسا کام کرو کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کر دے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ جو ہے رسمی طور پر ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہے ہمارے لیے دعا کر دینا, یہ رسمی ہوتا ہے. صرف اس کو خود کو پتہ نہیں ہوتا میرے لیے کیا دعا مانگنی. اس سے اگر پکڑ کے پوچھ لیں کیا دعا مانگو, کہ آپ کو جو کرنا ہے کر دینا. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو ہی نہیں پتہ ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. دعائیں لی جاتی ہے. ایسا کام کیجئے کہ وہ دعا کر دے آپ کے لیے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عمرے کی اجازت کے لیے سرکار کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا عمرے کے لیے. تو آپ نے فرمایا مجھے اپنی دعاؤں میں بھول مت جانا. دیکھیے کون کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں. تعجب کی بات ہے, کتنا اللہ کے رسول کا درجہ حضرت عمر سے بہت بڑا ہے, لیکن ایک بڑا آدمی اپنے سے نیچے والے کو دعا کی درخواست کر رہا ہے. معلوم ہوا چھوٹا بڑا چھوٹے سے دعا کی درخواست کر سکتا ہے, جیسا حضرت عمر سے کی اللہ کے رسول نے. اور ایک جگہ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے کہا کہ اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا. یہ فرمایا تھا جب کعبۃ اللہ میں فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, حضرت عمر دعا مانگ رہے تھے اندر داخل ہو کر, تو فرمایا تھا یا اخی اشرکنا فی دعائک, آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں شریک کر لینا. حضرت عمر فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول نے جو دو جملے کہے ہیں میرے بھائی اور مجھے اپنی دعا میں شریک کرنا, یہ وہ دو ورڈز ہیں, وہ دو جملے ہیں, یہ وہ دو سینٹنسز ہیں کہ اس کے بدلے میں کوئی مجھے پوری دنیا دینا چاہے تب بھی منظور نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں مجھے شامل کر لینا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. اس لیے دعاؤں کی درخواست بھی کرنا اچھی چیز ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وصیت کر کے گئے تھے. اور وصیت کیا تھی؟ وصیت یہ کی تھی کہ جب یمن کا قافلہ مدینے میں پہنچے تو اس میں اویس قرنی کو تلاش کر لینا اور ان سے دعا کروانا. اویس قرنی بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا مقام ہے. تو ایک دن حضرت عمر کا دور خلافت تھا, حکومت تھی حضرت عمر کی. مدینے میں یمن کا قافلہ آیا تو حضرت عمر اس میں تلاش کے لیے نکلے, اور جب تلاش کے لیے نکلے تو اس میں حضرت اویس قرنی کو پہچان لیا, ہاتھ پکڑا اور کہا آپ اویس قرنی ہیں. کہا کیسے آپ کو معلوم؟ کہا اللہ کے رسول نے علامتیں بتلائی تھی, میں نے پہچان لیا ان علامتوں سے آپ کو. کہا کیا ہے بولیے؟ کہا دعا کر دیجئے میرے لیے, مغفرت کی دعا کر دیجئے. حضرت عمر اویس قرنی سے مغفرت کی دعا کروا رہے ہیں. اویس قرنی سے مغفرت کی دعا کی درخواست کی.
حضرت اویس قرنی کہتے ہیں آپ صحابی ہیں، میں تابعی ہوں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ نے سرکار کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول کے منہ سے، آپ کی زبان مبارک سے میں نے سنا ہے سب سے بہترین تابعی اویس قرنی ہے، کہ آپ دعا کر دیجیے۔ تو دعا کروائی، حضرت اویس قرنی نے ان کے لیے، امت کے لیے دعائیں کی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ دعائیں کروائی جاتی ہیں، دعائیں لی جاتی ہیں۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں۔ حضرت طلحہ بن برا کا ایک واقعہ لکھا ہے، مختصر کہہ دیتا ہوں۔ بہت بیمار ہوئے تھے، کم عمر صحابی تھے، مسجد قباء کے سے تھوڑا دور رہتے تھے۔ سرکار اپنی زندگی میں ان کی عیادت کے لیے پہنچے، اور وہاں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ یہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی اور فرمایا، عیادت کر کے، بیمار پرسی کر کے جب واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا انتقال ہو جائے تو مجھے بلا لینا۔ میرے بھائیوں، میں کیا بتانا چاہتا ہوں وہ دیکھیے۔ سرکار یہ بات کہہ کر گئے۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میرا رات میں انتقال ہو جائے، اپنے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں اگر میرا رات میں انتقال ہو جائے تو اللہ کے رسول کو مت بلانا۔ جبکہ سرکار بلانے کو کہہ گئے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا رات میں اگر اللہ کے رسول کو آنا ہوگا میرے جنازے میں تو 3-4 میل آپ کو چل کے آنا پڑے گا اور آپ کو تکلیف ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری موت کے بعد بھی سرکار کو تکلیف پہنچے۔ دیکھیے کیسی محبت ہے اللہ کے رسول سے۔ تو جو ہے رات میں ہی انتقال ہوا، وصیت کے مطابق گھر والوں نے انہیں دفنا دیا۔ صبح میں سرکار کو پتہ چلا، آپ قبر مبارک پر پہنچے، اور قبر پر پہنچ کر آپ نے کیا دعا کی؟ آپ نے فرمایا اے اللہ، طلحہ سے تو اس حال میں مل کہ تو اس کو دیکھ کر ہنس رہا ہو اور وہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ آپ یہ دعا فرما رہے ہیں، الق طلحہ بمن یضحک، یعنی یہ جملے ارشاد فرمائیں، اور آپ اس سے یہ انداز لگائیے کہ ایک تو انہوں نے اللہ کے رسول کی محبت میں تکلیف نہ پہنچے اس لیے منع کر دیا، ورنہ کون نہیں چاہتا کہ سرکار میرے جنازے کو نہ پڑھائیں؟ کون نہیں چاہتا ایسا؟ کون نہیں چاہے گا؟ سب چاہیں گے۔ لیکن آپ نے کہا کہ یہاں بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ لیکن آپ کے منہ سے اگر سرکار جنازے میں آ جاتے تو آپ تو طلحہ کا نام لے کر دعا نہ کرتے، جنازے میں تو وہی دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتینا، وہ تو عام دعا ہے۔ لیکن آپ اس میں شریک نہیں ہوئے، تو قبر پر پہنچ کر طلحہ کا نام لے کر دعا کی۔ یہ دعا وہ ان کی قربانی کی وجہ سے ملی نا، نام لے کر دعا ملی، کہ انہوں نے قربانی دی کہ سرکار نہیں آئیں گے رات میں، چلے گا، صبح میں پہنچے تو آپ نے نام لے کر طلحہ کے لیے دعا کی۔ تو کام ایسا کرو کہ کوئی نام لے کر دعا کر دے، کام ایسا کرو کہ کوئی ہر وقت دعا کرے۔ آج اس زمانے میں ہم اپنے بڑوں کو سمجھتے نہیں، علماء کو سمجھتے نہیں، بڑوں کو سمجھتے نہیں۔ علماء کون ہوتے ہیں؟ ان سے دعائیں لی جاتی ہیں، ان سے دعائیں کروائی جاتی ہیں، اور جب دعائیں نہیں کرواؤ گے تو بیڑا کیسے پار ہوگا؟ اس لیے علماء کو کوسنے کی جگہ، علماء کو بولنے کی جگہ، علماء کو گالیاں دینے کی جگہ بہتر تو یہ ہے کہ ان سے ملاقات کر کے ان سے دعا کی درخواست کی جائے، ان سے دعائیں کروائی جائے، ان سے دعائیں لی جائے۔ ورنہ جو کسی اللہ والے کو ستاتا ہے نا، تو علامہ رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد اس کی قبر جا کر دیکھ لینا، اس کا منہ قبلے سے ہٹ چکا ہوگا۔ تو کسی نیک آدمی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، دعائیں کروائی جائے۔ انہیں گزارشات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک آخری بات کہہ دوں، لوگ یہاں دھوکے میں رہتے ہیں کہ جو ہے دعا تو میں تو بہت گنہگار ہوں اور میں تو ایسا ہوں، میں کیا مانگوں؟ نہیں، ہر بندے کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، دعا مانگے۔ ورنہ آپ نے سنا ہوگا نا، کون مقبول ہے کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ تو وہیں پر پتہ چلے گا، اس لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ انہیں گزارشات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو راتوں کو اٹھ کر گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔